امام مسلم اس حدیث کے راوی ہیں اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ ہم صحابہ کرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جبریل امین تشریف لے آئے، اور جبریل کی موجودگی میں آسمان سے ایک زوردار قسم کی آواز آئی۔ جبریل نے آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھائی اور اس کے بعد فرمایا کہ آج آسمانوں میں سے ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، پہلی مرتبہ یہ دروازہ کھلا ہے، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ ظاہر ہوا ہے، زمین کی طرف آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں اترا تھا۔ اس خاص فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، ابشر بے نورین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دو نوروں کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر ساتھ عرض کیا کہ یہ دو نور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی نبی اور کسی انسان کو عطا نہیں کیے، یہ خاص تحفہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس میں ایک ہے سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے جو چیز بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو عطا کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر! یہ ہے عرش عظیم کا وہ خزانہ جو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام بخاری اور ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور قرآن عظیم جو مجھے عطا کیا گیا ہے وہ یہی سورہ فاتحہ ہے۔ اللہ اکبر! یعنی یہی سورہ فاتحہ سبع من المثانی بھی ہے اور یہی سورہ فاتحہ قرآن عظیم بھی ہے۔ سورہ فاتحہ اور قرآن مجید کا باہم تعلق کیا ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں، لیکن جو بات مجھے ذاتی طور پر سب سے زیادہ پسند ہے وہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے ہے کہ سورہ فاتحہ دعا ہے اور قرآن مجید اس دعا کا جواب ہے۔ قرآن مجید کھولتے ہی سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، اس کے اوپر ہماری نظر پڑتی ہے۔ قرآن مجید کی اس عظیم الشان سورت سے قرآن کی ابتدا اور قرآن کا آغاز ہوتا ہے، اسی لیے اس کو الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ نماز جیسی عظیم عبادت کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ وہ مکمل صورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے مکمل صورت نازل ہوئی۔ اس سے پہلے سورہ علق کی آیات اور دیگر قرآن کے بعض حصے نازل ہو چکے تھے، لیکن سب سے پہلے مکمل صورت یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس صورت کے بارے میں روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے، یہ مکے میں بھی نازل ہوئی ہے اور مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہے۔ یہ اعزاز بھی صرف اسی صورت کو حاصل ہوا ہے۔ یہ ایسی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تعلیم دی ہے کہ بندے اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑی نعمت کے طلبگار ہوتے ہیں، وہ ہے نعمت ہدایت۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ تو بندے اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، یہ اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ قرآن مجید کی سب سے افضل اور بے مثال صورت یہی ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس کی نظیر یعنی اس کی مثال نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن مجید میں۔ یعنی اس کی مثال کوئی دوسری صورت نہیں ہے، یعنی قرآن کے اندر بھی اس کی مثل کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ!
اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ عرش کا عظیم خزانہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں عرش کے نیچے والے خاص خزانے سے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں۔ ان میں پہلی چیز سورہ فاتحہ، دوسری سورہ آیت الکرسی، تیسری سورہ بقرہ کی 2 آیات اور چوتھی سورہ کوثر۔ تو ان کو بھی عرش کے خاص خزانے میں سے خزانہ قرار دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام مفسرین نے لکھے ہیں، بعض نے 32 تک سورہ فاتحہ کے نام درج کیے ہیں، لیکن معروف نام جو ہیں ان میں الفاتحہ، القرآن، قرآن عظیم، 7 مثانی، الدعاء، الشافیہ، الکافیہ، الرقیہ، سورۃ الحمد، الصلاۃ، اساس القرآن اور القرآن کے نام زیادہ معروف ہیں۔ القرآن اور اساس القرآن یعنی قرآن مجید کے تمام مضامین کا خلاصہ اور نچوڑ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیا ہے، اور امام بیہقی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ خود بھی اپنے اوپر اور دوسروں کے اوپر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ پہلے تعوذ پڑھیں پھر بسم اللہ پڑھیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کریں۔ انشاءاللہ تمام بیماریوں سے اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ شفا عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سورہ فاتحہ کو کثرت سے پڑھنے، اس کے مضامین کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ